اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کمانڈر، آج پاکستانی پولیٹکس جو 90s کے عشرے میں ہوتی رہیں اس کے بارے میں بریف ڈیٹیل پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں ایک چیز جو میں بھول گیا تھا، جو 80s میں رونما ہوئی، اس میں ایک بڑی عام ڈیولپمنٹ تھی جو کہ اس ملک کے لیے کبھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ تھا کلاشنکوف کلچر۔ کلاشنکوف کلچر کہاں سے آیا؟ جو ہم کسی اور کی جنگ میں شامل ہوئے، اس میں بے شک ڈالر بھی آتے رہے، لیکن ان ڈالرز کا جو نقصان ہوا، ہم نے اپنی قوم کو بگاڑ دیا۔ اس میں بڑی سمپل سی مثال میں آپ کو کالجز اور یونیورسٹیز کی دوں گا کہ اس کلاشنکوف کلچر کی وجہ سے جو پہلے ہلکی پھلکی لڑائی جھگڑے ڈنڈے سوٹے سے ہوا کرتے تھے، وہ کلاشنکوف میں بدل گئے، اور مخصوص جماعت کو خاص طور پہ حکومت کی طرف سے پروموٹ کیا جاتا رہا۔ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کتنا بھی اسلحہ رکھیں، کیسے بھی استعمال کریں، اور دوسری جتنی بھی تنظیمیں تھیں وہ ایک طرف، ایک تنظیم ایک طرف۔ تو کالجز اور یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ گھٹن کا ایک ماحول تھا، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، اسٹوڈنٹس سہمے سہمے رہتے تھے، اور بڑی قتل و غارت ہوئی۔ میرے خیال میں پاکستان کی اگر کالجز اور یونیورسٹی کی تاریخ کو دیکھیں، میرے خیال میں اگر کالجز اور یونیورسٹی کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ 90s کا دور تھا جب میکسیمم کالجز یونیورسٹی میں لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور قتل و غارت ہوئی۔ 3 قتل دن دہاڑے ایک دن میں ہوئے، اور اس میں صرف وہی تھا کہ ایک جماعت کو حکومت کی طرف سے آشیرواد حاصل تھی۔ اب چلتے ہیں آگے 90s میں۔ اس میں بے نظیر کی گورنمنٹ 90 میں ختم ہوئی۔ اس میں بھی چارجز تھے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر وداؤٹ اینی چارجز ختم ہوئی۔ اب 90s میں جو ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی اور دوسری سائڈ پہ IJI ایک اتحاد بنا، جس میں مسلم لیگ اور اس کے ساتھ اسلامی تنظیمیں اور چھوٹی تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی بعد میں آئیں اور عدالتوں میں بھی کیس گئے، پیسے تقسیم ہوئے سیاسی لوگوں تک، سیاسی پارٹیوں تک، ایون میرے خیال میں نواز شریف تک بھی وہ پیسے گئے، اور بڑا میڈیا پہ بھی ان کا چرچا رہا۔ پیسے دینے والے کون تھے، پیسے لینے والے کون تھے، وہ بھی پورے طریقے سے میڈیا پہ بھی چرچا رہا، اور عدالتوں میں بھی یہ کیسز چلتے رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں کہ سارا کچھ ہوتا ہے، شور شرابہ ہر طرح کا ہوتا ہے، لیکن فیصلے نہیں آتے۔ وہ جو کردار ہوتے ہیں، ان کرداروں کے گریبان تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ وہ بہت تگڑے کردار ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ خیر، اللہ اللہ کر کے IJI کی حکومت بن گئی 90 میں، اور یہ حکومت بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 2.5-3 سال کے عرصے میں انہوں نے بھی اپنے جو کارنامے کرنے تھے، اور باقی پریزیڈنٹ کے ساتھ مسئلے مسائل، کرپشن، اپوزیشن کے ساتھ غلط رویہ، یعنی ہر وہ کام انہوں نے کیا جو صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنے جو مخالف تھا
اس کو دبانے کے لیے کسی طرح کا بھی نقصان کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا، اور یہی کردار اپوزیشن کا بھی تھا. تو پھر یہی ہوا کہ 93 میں گورنمنٹ اس کو ختم کیا گیا، اور پھر ملی بھگت کر کے جو بھی کر کے پروموٹ کیا گیا. پھر پیپلز پارٹی کو وہی جو 90 میں جن کو رد کیا گیا تھا وہی اچھے ہو گئے، انہی کو دوبارہ پھر لایا گیا 2.5-3 سال کے لیے، زیادہ عرصے کے لیے وہ بھی نہیں آئے. تو یہ ایک وہ دور تھا کہ جب آپ کی سیاست میں مافیا نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. مافیا سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے مطلب کی چیزیں ہوتی تھیں، جو انہوں نے اپنے آپ کو پرسنل انٹرسٹ ہوتے تھے ان سیاسی لیڈروں کے، اور جو ان کے بڑے سرکردہ لیڈر ہوتے ہیں ان کو وہ نوازتے رہے، اور اداروں کے بھی کچھ لوگوں کو وہ نوازتے رہے. بھرتیاں مطلب ایک تھوک کے حساب سے بھرتیاں بھی انہوں نے کی جہاں جہاں مطلب ان کو چاہیے تھیں مختلف اداروں میں، وہاں پہ کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. PIA میں دیکھ لیں، اس میں کی، باقی اداروں میں بھی کی. انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازا. میرٹ میں بالکل یہ بھرتیاں نہیں ہوئیں، بغیر میرٹ کے یہ بھرتیاں ہوئیں، اپنے لوگوں کو نوازا. اور اسی سوچ سے یہ مافیا نے، یہی سوچ ان کی تھی کہ کل یہ لوگ سیاسی طور پہ ان کو کام آئیں گے، اور یہ چلتا رہا سارا نظام. تو دوبارہ جو ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. اس میں بھی یہی تھا، ان کی مخالفت تھی. کبھی جو اسکریپ کے شپ آتے تھے ان کو روکا جا رہا ہے، کبھی پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پنجاب میں نہیں جانے لینڈ ہونے دیا جا رہا. تو یہ پوزیشن تھی. ایسے کیسے یہ ملک چل سکتے ہیں؟ عام عوام کی خیرخواہی تھوڑی ہو سکتی ہے. اور یہ کوئی ڈیموکریسی بھی نہیں تھی. ڈیموکریسی کو یہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ڈیموکریسی ان کو یاد آ جاتی ہے، لیکن جب یہ آ جاتے ہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کیا، قانون کی بھی تہس نہس کر دیتے ہیں، آئین کی تہس نہس کر دیتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی آئین نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے سارے وہ خود ہی قانون ہوتے ہیں، خود ہی آئین ہوتے ہیں. تو بے نظیر گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، ان کے ساتھ کیا گیا ایسے ہی کیا گیا. اور فائنلی ان پہ بھی کرپشن کے چارجز، جیسے پہلے نواز شریف پہ اسی طرح کے آئے، ان پہ بھی کرپشن سیم، کوئی ڈفرینس نہیں تھا، ایک ہی طرح کے چارجز، مافیا کے، لوٹ مار کے، اور وسائل کے ناجائز استعمال کے. یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں، ریکارڈ میں آئی ہیں، عدالتوں میں کیس گئے ہیں. ایک دوسرے پہ کیسز بنواتے رہے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں، ان کے فیصلے نہیں ہوئے اس لوٹ مار کے، جو ایک دوسرے کو یہ نقصان پہنچاتے رہے ہیں. تو عوام کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے. جب آپس میں وہ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، عوام کا تو ایک ٹکے کا کام بھی نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. عوام بیچاری تو ادھر کی ادھر ہی ہے. کبھی عوام کے لیے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. نعرے ضرور لگتے ہیں، الیکشن میں نعرے لگتے ہیں، اور اس کے بعد نعرے لگانے کے بعد وہ غائب ہی ہو جاتے ہیں. ہوتے کدھر ہیں؟ ہاں، اپنے ذاتی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس کے لیے قانون بھی پاس ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. تو بے نظیر گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. پھر اس کے بعد نواز شریف بڑی واضح اکثریت کے ساتھ دوبارہ وہ آ گئے. اور اس وقت تو جب وہ دوبارہ آئے تو پھر ان کی پوزیشن ہی کچھ اور تھی. اپنے آپ کو وہ باقی مطلب ایک لوگوں سے بہت ہی اعلیٰ وہ کر رہے تھے، اور باقی لوگوں کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ کوڈے لائن لگا دیا. اور جو فیصلہ ہے مطلب ہے کہ فیملی پولیٹکس جو ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیں گے، فیملی پولیٹکس ایک بہت غلط ٹرینڈ ہمارے پاکستان میں جو چلا ہے وہ ایگزیکٹلی 90s میں چلا ہے، کہ دو فیملیاں جو ہے وہ آ گئیں. پیپلز پارٹی کی بھٹو فیملی جو کہ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور اسی طرح شریف فیملی. تو یہ مطلب ہے کہ ملک کو تو انہوں نے ایک طرح کا کڈنیپ کر لیا ہے. باقی لوگ ایسے ہیں کہ پورے پاکستان میں کچھ لوگوں کو سیاست ہی نہیں پتہ. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو اتنے عرصے سے سیاست میں وہ لوگ ہیں، انہی پارٹیوں میں ہیں، وہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیسے قبول کر لیتے ہیں. ان کو مطلب ہے کوئی شرم یا بھی نہیں ہے. کل کے بچے ہیں، ان کے نیچے وہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، مان جاتے ہیں ان کو، لیڈر، چیئرمین، پریزیڈنٹ، فلانا ڈمکانا مان لیتے ہیں ان کو. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار. پارٹی میں بھی کوئی میرٹ ہونا چاہیے، پارٹی میں کوئی الیکشنز ہونے چاہیے. کوئی اور بندہ اس پارٹی میں نہیں ملتا کہ جس کو آپ اوپر لے آئیں، پروموٹ کریں اس کو. بڑی حیرت ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. تو نواز شریف صاحب نے پھر آرمی میں بھی ہاتھ ڈالا، جرنیلوں کو ریزائن کرنے پہ مجبور کیا. ٹھیک ہے، جرنیل ہے، ٹھیک تھے، اچھے تھے کہ انہوں نے ریزائن کر دیا.
ورنہ وہ کام الٹا بھی ہو سکتا تھا، پاور تو ہوتی ہے آرمی کے پاس، نہیں انہوں نے کیا اس وقت، بچت ہو گئی. اور پھر اسی طرح اٹامک تجربے کیے انڈیا نے. اور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں جو اس کام میں مصروف تھے، وہ لوگ اتنے تیار تھے، اپنے ڈیفینس کو انہوں نے اتنا مضبوط کیا کہ ود ان 1 month دے ور ریڈی کہ وہ بھی تجربے کر سکتے تھے. اب اس میں امریکہ کا پریشر آنا شروع ہو گیا، بیٹھ گئے ہمارے کہ جی یہ نہیں کرنا. تو اس طرح میں داد دیتا ہوں اپنے ان اداروں کو جنہوں نے اپنے اٹامک پاور میں سارے کام کیے ہیں، وہ انجینئرز، سائنسدان اور جو ایڈمنسٹریٹو قوتیں تھیں، ان کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ جو اس چیز پہ گورنمنٹ انویسٹ کر رہی تھی، لگا رہی تھی، ان لوگوں نے پوری ایمانداری سے اس پہ محنت کی، کام کیا اور نتیجہ سامنے آ گیا. اور مہینے کے اندر اندر وہ بالکل ریڈی تھے اپنا تجربہ کرنے کے لیے. اس کے بعد امریکہ بہادر جو ہے وہ بھی آ گئے. وہ بالکل نہیں چاہتے تھے انڈیا کو، تو وہ منع کر نہیں سکے، نہ ہی انہوں نے منع کیا انڈیا کو. ٹھیک ہے، جب پاکستان کی باری آئی انہوں نے پاکستان نہ کرے. کیوں نہ کرے بھیا پاکستان؟ ہم نے اپنا ڈیفینس نہیں کرنا؟ ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے آج تک. تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آج اس کو یہاں پہ کلوز کیا جائے اور کل اسی سے اپنا سلسلہ جوڑیں گے. اور آپ کو یہ N90s کا جو حصہ ہے، رجیم بھی اس میں چینج ہوئی، جس میں نواز شریف کی گورنمنٹ کیسے ختم ہوئی، مشرف نے کیسے ٹیک اوور کیا، وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. اسی طرح کارگل کی جنگ کا ایک معاملہ بھی تھا، وہ بھی کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میں ابھی اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کی. بہت مہربانی. اللہ حافظ.